السلام علیکم۔ 1520 قبل مسیح کی بات ہے کہ جب مصر میں فرعونوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس وقت مصر میں جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ مرنفتح ثانی جو اس کے والد تھے رمسیس، وہ بیمار ہو گئے، تو رمسیس کے بیمار ہونے کے بعد مرنفتح ثانی وہاں کا بادشاہ ہوا۔ کچھ مورخین نے کہا کہ اس کا نام منفتح ثانی تھا۔ اس نے اسرائیلیوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا۔ اسرائیل وہ لوگ تھے جو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے اور ان کے راستے پہ چلتے تھے۔ جب وہاں کے حکمراں یوسف علیہ السلام ہوئے تو انہوں نے اس وقت کا جو فرعون تھا ریان بن ولید، اس سے اپنے خاندان کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا مانگا، اور اس زمین پہ ان کے خاندان کے لوگ رہنے لگے اور دھیرے دھیرے ان کی آبادی بڑھنے لگی۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور جب مرنفتح ثانی وہاں کا حکمراں ہوا تو اس نے بنی اسرائیلیوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا اور ان کو بہت زیادہ ستایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا جس نبی کی وہاں ضرورت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ چلی آ رہی ہے، اور وہ آگ مصر کے اندر جتنے گھر ہیں سب کو تباہ و برباد کر دی، یہاں تک کہ فرعون کے گھر کو بھی تباہ و برباد کر دیا، صرف ان لوگوں کے گھروں کو چھوڑا جو بنی اسرائیل تھے۔ صبح میں جب اس کی نیند کھلی تو اپنے دربار کے سارے کاہنوں نجومیوں کو بلایا اور اس سے اپنے خواب کے بارے میں بتایا، اور ان لوگوں سے کہا کہ تم ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ بہت ہی جلد آپ کی سرزمین میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ بات پہلے سے بھی وہاں پہ مشہور تھی بنی اسرائیل کے اندر کہ ہمارے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ہمیں فرعون کے ظلم سے آزاد کرائے گا اور حکمراں بنے گا۔ فرعون بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو زندہ مار دیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 بچوں کو مار دیا گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب ایسے ہی بچوں کو مارا جا رہا تھا، کچھ قبطی ان کے پاس آئے۔ قبطی وہ لوگ تھے جو فرعون کو مانتے تھے اور اس کو خدا بولتے تھے۔ وہ ان کے پاس آئے اور ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اگر ایسے ہی بچوں کو مارا جائے گا تو پھر ہمارے کام کون کریں گے، ہماری خدمت کون کرے گا۔ اس کے بعد فرعون نے کہا کہ 1 سال تک بچوں کو مارا جائے اور 1 سال تک بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ پتہ لگاتے رہو کہ کوئی بچہ ایسا تو نہیں جو پیدا ہونے والا ہو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ وہ اس وقت پیدا ہوئے جب امان کا سال تھا، کہ جب فرعون نے کہا کہ اس سال میں بچوں کو نہیں مارا جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو مارنے کا حکم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کے والدہ کے اوپر حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ جو دائیاں ہوتی تھی فرعون کی، وہ پتہ نہیں لگا پائی کہ ان کی والدہ حمل سے ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وحی کی اور یہ کہا کہ اس کو 3 دن تک دودھ پلاؤ اور اس کے بعد ایک صندوق میں رکھ کے اس بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم تک وہ بچہ واپس آ جائے گا۔ چنانچہ ان کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک لکڑی کے صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ دریا میں دھیرے دھیرے صندوق جاتے جاتے ایک محل کے پاس جا کے رکتا ہے۔ وہ محل فرعون کا محل ہوتا ہے۔ جو فرعون کے جو نوکر چاکر تھے انہوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے کر گئے۔ آسیہ نے اس صندوق کو کھولا تو حیرت زدہ ہو گئی، دیکھا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ ہے۔ آسیہ بے اولاد تھیں، ان کو کوئی بچہ نہیں تھا۔ چنانچہ ان کا دل اس پہ آ گیا اور وہ لے کے فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بڑا ہو کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔ فرعون اس کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آسیہ کی ضد کے آگے وہ نرم پڑ گیا اور اس نے اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے بعد آسیہ نے بڑی کوشش کی کہ فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، رو رہے تھے، دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، انہوں نے اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کا پتہ کرو۔
وہ دھیرے دھیرے آتی ہے، محل کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ یہاں پہ ملا ہوا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہیں کہ ہمارا بھائی ہے۔ وہ آسیہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بچہ میں جانتی ہوں ایک ایسی عورت کو کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کی پرورش کر سکتی ہیں۔ آسیہ نے کہا کہ جا اور فوراً اس عورت کو لے کر آؤ۔ مریم اپنے گھر پہنچتی ہیں اور اپنی ماں کو آسیہ کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ ماں جیسے ہی اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں اور دودھ پینے لگتے ہیں۔ آسیہ ان کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ یہیں پہ رہ جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاؤ، لیکن وہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں گھر جاؤں گی، ہمارے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، ہمارے شوہر پریشان ہو جائیں گے۔ مجبور ہو کر آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ آسیہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساری چیز ہو رہی تھی اور ایک وظیفہ بھی مقرر کر دیا کہ ہم تمہیں اتنا روپیہ مہینہ دیں گے صرف دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ تھا کہ وہ بچہ جو فرعون کی حکومت کو ختم کرنے والا تھا وہ فرعون کی نگرانی میں پلتا رہا۔ جب تک دودھ پلانے کی مدت تھی تب تک موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو دودھ پلایا۔ جب مدت ختم ہو گئی تو اس بچے کو آسیہ کے پاس لے کر آ گئی۔ آسیہ نے اس بچے کو لیا اور پرورش کرنے لگی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہاں پہ فرعون آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس چھڑی سے اس کے سر پہ دے مارا۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی گود میں تھے، فرعون بھی وہی تھا۔ آسیہ نے اس بچے کو فرعون کے گود میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ فرعون کے گود میں گئے، اس کی داڑھی کو پکڑا اور اس کے منہ پہ ایک تماچا مار دیا۔ فرعون غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا۔ وہ پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، نجومیہ نے اس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے حکومت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ ہم اس بچے کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے۔ آسیہ پریشان ہو گئیں، انہوں نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، نادان ہے، اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 پیالہ منگایا، ایک پیالہ میں دھکتا ہوا انگارہ رکھا اور دوسرے پیالے میں سرخ یاقوت رکھا، اور فرعون سے کہا کہ اگر یہ بچہ یاقوت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو یہ بچہ عقل مند ہے، اور اگر انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس بچے کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فطرتاً یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دیا۔ انہوں نے انگارے کو اٹھایا اور اپنے زبان پہ رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی۔ فرعون نے جب اس چیز کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ دھیرے دھیرے موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی پرورش پاتے رہے۔ ایک مرتبہ کہیں گھوم رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی نے جب ان کو دیکھا تو مدد کے لیے بلایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ میں اسرائیلی ہوں اور وہ ہمیشہ اسرائیلیوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسرائیلی وہ لوگ تھے جو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے، اور قبطی وہ لوگ تھے جو فرعون کو مانتے تھے اور فرعون کو خدا کہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اس کی مدد کے لیے، انہوں نے ان کو چھڑایا، لیکن قبطی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر میں غصے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، جس کی وجہ سے وہ قبطی وہیں پہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ جب فرعون کے بعد پتہ چلے کہ ایک قبطی کو مارا جا چکا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کس نے اس کو مارا ہے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اگلے دن ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ وہیں اسرائیلی کسی اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے اندر ہی کچھ کمی ہے، تم ہر انسان سے لڑنے لگتے ہو، اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ جب اسرائیلی نے دیکھا کہ یہ ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات گئی کہ کل انہوں نے ایک قبطی کو مارا تھا، وہ مر گیا، آج مجھے ماریں گے تو کہیں ہو سکتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں۔ چنانچہ اس نے شور مچا دیا کہ کل جس طریقے سے آپ نے ایک انسان کو مارا تھا ایسے ہی کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی قبطی نے اس بات کو سنا تو گیا اور دربار میں شور مچا دیا کہ موسیٰ نے ہی قبطی کو مارا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اللہ کی طرف سے مدد بھی آئی کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ کئی روز کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ مدین پہنچ گئے۔ مدین وہ جگہ تھی جہاں پہ شعیب علیہ السلام نبی تھے۔ وہاں پہ گئے تو ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئے، اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک کنواں ہے اور کنواں پہ بہت سارے لوگ پانی، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دور کنارے پہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کے ساتھ بھی جانور ہیں۔
وہ پانی نہیں پلا پا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم لوگ پانی کیوں نہیں پلا پا رہے؟ ان لڑکیوں نے کہا کہ سب لوگ جب پانی پلا لیں گے تب ہماری باری آئے گی، ہمارے گھر میں کوئی نوجوان انسان نہیں ہے کہ جو جانوروں کو لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا اور بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے وہ کنویں کے پاس گئے، وہاں سے پانی نکالا اور پھر اس جانور کو پلا دیا اور وہاں پہ بیٹھ گئے۔ جب لڑکیاں اپنے گھر گئیں تو ان کے والد تعجب میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ آج تم لوگ جلدی آ گئے ہو۔ ان لڑکیوں نے اس قصے کو بیان کیا تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس نیک انسان کو لے کر آؤ، ہم اس کو اجرت دیں گے۔ وہ لڑکیاں آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم ظلم سے باہر آ چکے ہو، تم یہیں رہو۔ ایک لڑکی نے بھی کہا کہ ہم ان کو اپنا نوکر بنا لیں گے کیونکہ یہ مضبوط بھی ہیں اور ایماندار بھی ہے، اور ایک نوکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایمانداری بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ بعد میں شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پاس 2 بیٹیاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں ان میں سے ایک بیٹی کی شادی تم سے کر سکتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ تم 8 سال تک ہمارے جانور کو چراؤ گے، اور اگر 10 سال چراؤ تو اور اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے اور ان کے جانوروں کو 8 سال تک چرایا۔ 8 سال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ 2 سال اور ملا لیا۔ 10 سال ختم ہونے کے بعد اپنے گھر کو جانے لگے تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور ان کے ساتھ کچھ جانوروں کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ رہے تھے، شام کے راستے کی طرف نہ نکل کر کے دوسرے راستے کی طرف چل گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر شام کی طرف سے جائیں گے تو وہاں پہ چور ہے، ڈکیتی ہو جائے گی۔ طور کی طرف چلے گئے، اور جب رات ہوئی تو سرد رات تھی، ان کی اہلیہ ولادت سے تھیں، ان کو درد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، دور دیکھا تو ایک طرف آگ دکھائی دے رہی تھی، ان کو لگا کہ آگ ہے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہیں پہ رہو، میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ آگ ہے یا کوئی انسان مجھے مل جائے جو میری رہنمائی کر دے۔ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن نہ درخت کا پتا جل رہا ہے نہ درخت کا ٹہنی جل رہا ہے، کچھ بھی چیز نہیں جل رہی ہے، دھواں بھی نہیں ہے، اس کے اندر تپش بھی نہیں ہے۔ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ آگ ان کی طرف لپکی تو موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے۔ ایک غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ بھاگو مت، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہیں اپنا رسول منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آواز تھی، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کے مقدس وادی میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوتیاں اتار دی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تمہارے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے بہت سارا کام کرتا ہوں، اپنے جانوروں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اس لاٹھی کو زمین پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی کو زمین پہ ماری تو ایک سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام نے، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت ہی زیادہ سرکش ہے اور ظالم ہے، بہت ہی زیادہ ظلم کر رہا ہے، جاؤ اور لوگوں کو بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میری زبان میں لکنت ہے، اگر آپ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیں تو میرے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا اور ان کو نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنے گھر کی طرف لوٹے، گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد دوسرے دن ہی فرعون کے دربار میں اپنے بھائی کے پاس پہنچے، وہاں اللہ کی دعوت دی، دین کی طرف ان لوگوں کو بلایا۔ فرعون چونکہ سرکش تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ تیار نہ ہوا۔ دونوں میں بہت زیادہ بحث ہوئی، یہاں تک کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے قتل کرو گے اگر میں تمہیں کوئی چیز دکھاؤں۔ انہوں نے پھر لاٹھی کو مارا تو اژدہا بن گیا۔ فرعون نے کہا کہ تم تو مجھے جادوگر لگتے ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنے دربار میں سارے جادوگروں کو بلوایا اور کہا کہ میں اپنے سارے جادوگروں کو بلاتا ہوں اور ان کے درمیان اور تمہارے درمیان مقابلہ ہوگا، ایک دن متعین ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جشن کا دن سب سے بہتر دن ہے، وہاں پہ اس دن پہ بہت زیادہ لوگ رہیں گے۔ چنانچہ وہ دن متعین کیا گیا، ایک میدان سجایا گیا جہاں پہ لاکھوں لوگ آئے، لاکھوں لوگ بیٹھے، اور وہاں پہ ایک چیز آئی، جو جادوگر تھے ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی لاٹھی تھی۔ جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تم پہلے اپنی چیز کو زمین پہ مارو گے یا پھر ہم اپنی چیز کو زمین پہ ماریں؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے اپنی چیز کو زمین پہ مارو۔ ان لوگوں نے جیسے ہی اپنی چیز کو زمین پہ ماری وہ سب چیزیں صاف بن گئی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ اپنے لاٹھی کو زمین پہ مارو، آپ ہی غالب آؤ گے۔ چنانچہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارا، ایک زبردست اژدہا بن گیا اور ان کے سانپوں کو نگل لیا۔ جیسے ہی جادوگروں نے ان چیزوں کو دیکھا، وہ کہا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ کچھ الگ ہی چیز ہے، ہم آج ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ جادوگر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے جب اس چیز کو دیکھا تو پریشان ہو گیا، اس نے حکم دیا کہ ان سب جادوگروں کو سولی پہ لٹکا دو، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو۔ چنانچہ ان سب لوگوں کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ 20 سال تک موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان رہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کو جیسے ہی زمین پہ مارتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو جب اپنے گریبان میں ڈالتے تو ایک سفید چمک پیدا ہوتی تھی۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ ان کی زبان میں جو لکنت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور معجزہ اللہ نے دیا کہ ٹڈی دل کا عذاب فرعون کے قوم پہ بھیجا گیا، ایسے ہی مینڈک کا عذاب ان کے قوم پہ بھیجا گیا، جوئے کا عذاب ان کے قوم پہ بھیجا گیا، طوفان کا عذاب بھیجا گیا، خون کا عذاب بھیجا گیا اور وبائی امراض کا عذاب بھیجا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قرآن میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کی قوم پہ 5 طرح کے عذاب آئی تھی تاکہ وہ لوگ ہوش میں آ جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ قحط کا عذاب تھا، قحط سالی ہوئی لیکن وہ لوگ اس سے بھی باز نہ آئے۔ اس کے بعد طوفان کا عذاب آیا، جب ان کے اوپر طوفان کا عذاب آیا تو ساری کھیتیاں ختم ہو گئی، ان کے سارے گھر ویران ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ طوفان ہم سے ختم ہو جائے گا تو ہم تمہارے رب پہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن جیسے ہی طوفان ختم ہوا وہ لوگ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ ٹڈیوں کا عذاب اتنا خطرناک عذاب تھا کہ ان کے سارے زمینوں کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ ان کے گھر کی جو چھتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ لوگ صحیح راستے پہ نہ آئے۔ اس کے بعد ان کے اوپر جوئیں کا عذاب آیا۔ جوئیں کا عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ان کے بدن میں جوئیں لگ گئیں، یہاں تک کہ ان کے بال ختم ہو گئے، بھویں ختم ہو گئیں، لیکن پھر بھی وہ عذاب ایمان نہیں لے آئے اور عذاب ان کے اوپر مسلسل آتا رہا۔ عذاب آتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، کچھ دن کے لیے ان کو مہلت دی جاتی تھی، لیکن جب وہ صحیح راستے پہ نہ آتے پھر دوسرا عذاب آتا۔ اس کے بعد ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آیا۔ مینڈک کا عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ان کے کھانے میں ہر چیز میں مینڈک ہو جاتا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ سوتے تو وہاں بھی مینڈک رہتا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی اور کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو اور کہو کہ اگر ایک عذاب ہم سے ختم ہو جائے گا تو ہم تمہارے رب پہ ایمان لے آئیں گے۔ جیسے ہی عذاب ختم ہوا لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد خون کا عذاب آیا۔ خون کا عذاب بھی زبردست تھا، لیکن ان ساری چیزوں میں ایک چیز یہ تھی کہ صرف عذاب انہی کے اوپر آتا تھا، بنی اسرائیل کے اوپر عذاب نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل جو پانی پیتے وہ صاف پانی ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ پانی پیتے تو وہ پانی خون میں بدل جاتا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ بنی اسرائیل سے پانی مانگتے تو جیسے پانی لیتے تو پانی اپنی اصل حالت میں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ اس پانی کو پیتے وہ خون بن جاتا، کھانا بھی خون بن جاتا۔ ایک دسترخوان میں کھاتے تو ان کا کھانا خون بن جاتا اور بنی اسرائیل کا کھانا خون نہیں بنتا۔ اس کے بعد طوفان کا عذاب آیا، طاعون کا عذاب آیا۔ طوفان کا عذاب پہلے آیا تھا، طاعون کا عذاب بعد میں آیا۔ طاعون کا عذاب اتنا خطرناک تھا، کچھ مورخین نے لکھا کہ چیچک کا عذاب آیا، یہاں تک کہ 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب ان ساری چیزوں سے وہ لوگ ہوش میں نہ آئے تو پھر ایک آخری عذاب آیا جو بحیر احمر میں وہ لوگ ہلاک ہو